حضرت اسحاق علیہ السلام، اصل نام آپ کا اسحاق ہے۔ یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا عربی میں معنی ہے ضحاک، یعنی ہنسمکھ، شاداں، خوش و خرم۔ جیسے حدیث پاک میں دعا بھی ہے، کسی کو مسکراتا دیکھو تو کہو اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ تو آپ کے نام کا مبارک معنی یہ ہنسمکھ، شاداں، خوش و خرم۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ولادت کی بشارت کے وقت آپ کا نام بھی رب ذوالجلال نے بیان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تفصیل سے موجود ہے یہ حسن و جمال حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ مستدرک للحاکم میں حدیث پاک، حدیث نمبر 4076، آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ چنانچہ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والد کی ٹھنڈک بنایا۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین چہرے والے، بہت زیادہ جمال والے اور انتہائی خوبصورت ذکر کرنے والے تھے۔ آپ کے سر اور داڑھی شریف کے بال سفید، اور صورت و سیرت میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مشابہ یعنی مشابہت رکھتے تھے۔ نبوت کی بشارت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ آپ کی نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں سے ہونے کی بھی بشارت دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خاص بندوں میں ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام شام و فلسطین میں مقیم کنعانیوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام نے پرورش پائی۔ نزول احکام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں پر کوئی الگ سے کتاب یا صحیفہ نازل نہ ہوا، بلکہ وحی کے ذریعے آپ پر بعض احکام نازل ہوئے۔ اوصاف جمیلہ، فرمائے کہ آپ کئی اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے 3 عرض کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، چنانچہ سورہ صاد کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ نمبر 2، آپ بڑے کریم بزرگ تھے، چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 3127۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کریم کے بیٹے، کریم کے فرزند اور کریم کے صاحبزادے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی کریم، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی کریم، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی جو ہے وہ کریم۔ تو آپ کریم میں سے ہیں۔ تیسری صفت، آپ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے آپ کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہ پائی۔ چنانچہ سورہ صاد کی آیت نمبر 46 میں رب کریم فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں ایک خری باز سے چن لیا، وہ اس آخرت کی گھر کی یاد ہے۔ آپ پر انعامات الہیہ بھی ہوئے، ان میں سے نمبر 1، آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی آمد نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں سے کرنے کی بشارت دی گئی۔ نمبر 2،
آپ کو نبوت و رحمت اور سچی بلند شہرت عطا فرمائے۔ نمبر 3، رب کریم نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ترجمہ، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ یہاں نعمتوں کے تمام کرنے سے مراد منصب نبوت اور فرزند حضرت یعقوب عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی اور اس نعمت کو پورا کیا۔ نمبر 4، آپ پر اپنی خصوصی برکتیں نازل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے اس پر اور یعقوب پر برکت اتاری۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح اور اولاد، 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور اس کے بعد 20 برس تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تو رب کریم نے آپ کو 2 پیارے پیارے بیٹے عطا فرمائے۔ آپ کا وصال اور تدفین تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نقل فرماتے ہیں کہ آپ کا وصال 180 یعنی 180 سال کی عمر میں ہوا۔ ارض مقدس یعنی شام میں آپ کا وصال ہوا اور حضرت ابراہیم کے مزار پر انوار کے قریب آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، مرکز انور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو جو ہے وہ مالا مال فرمائے۔